اسی طرح ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر ایک سفر میں تھے، تو جس طرح آج کل جب اسفار ہوتے ہیں تو جستجو کی جاتی ہے کہ راستے میں جس شہر میں جایا جائے وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کی زیارت کر لی جائے، ملاقات کر لی جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر سفر میں تھے تو ایک راہب نے دیکھا صدیق اکبر کو، تو اس نے کہا کہ آپ مکے سے آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ قریشی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تمیمی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں شرمیلا پن زیادہ تھا، آپ نے کچھ انکار کیا، لیکن اس نے اصرار کیا تو اٹھایا تو ناف کے اوپر تل کا نشان تھا۔ انہوں نے کہا ہماری پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا جو آخری پیغمبر مبعوث ہوگا اس کا سب سے بڑا ساتھی اور خلیفہ، اس کی یہ علامات ہیں، وہ ساری علامات تیرے اندر پائی جا رہی تھی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کی ناف کے اوپر تل ہوگا، اس لیے میں نے یہ کپڑا ہٹانے کا کہا۔ تو آخری نبی جو آئے گا اس کا سب سے بڑا خلیفہ ہوگا، مددگار ہوگا، اس کے ساتھ چلے گا، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد تو اس کا مسند نشین ہوگا۔ تو یعنی سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کی علامات اس قدر پہلی کتب میں واضح کر دی گئی تھی، جس سے وہ عیسائی علماء پہچان جاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو بڑی خصوصیات دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واقعہ تو کتب حدیث میں ہے کہ جب بدر کی رات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا فرما رہے ہیں، انتہائی پریشانی کا عالم ہے، آہ و فغاں جاری ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کے اندر کہ اے اللہ کہ اگر یہ میرے صحابہ کی جماعت ہلاک ہو جاتی ہے تو قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یعنی بدر میں جو جماعت حاضر ہوئی ہے یہ اساس ہے اسلام کی، یہ اساس ہے اللہ کے پیغام پہنچانے کی، یہ اساس ہے امت محمدیہ کی۔ اگر یہ ہلاک ہو جاتی ہے پھر اسباب کے درجے میں اے اللہ تیری عبادت قیامت تک نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی 14 سال کی محنت تھی جو ساری کی ساری بدر کے میدان میں اتر آئی تھی۔ بے سر و سامانی کا عالم ہے، اسباب نہیں ہیں، اور ادھر کفار مکہ 3 گنا زیادہ اور تمام اسباب سے لیس۔ اب آپ علیہ السلام آہو زاری کے اندر ہیں، رو رہے ہیں، چیخ و پکار ہے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، خیمے کے اندر داخل ہوئے
اور آپ علیہ السلام کو پیچھے سے جپھی ڈالی. حضور سجدے میں رو رہے ہیں، چیخو پکار آہوزاری عروج پر ہے. سیدنا صدیق اکبر نے جپھی ڈالی، کہا یا رسول اللہ بس، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. سیدنا صدیق اکبر کا یہ کہنا تھا. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھلانگ لگا کے خیمے سے باہر آ گئے. شاہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ تو حدیث میں ہے، لیکن اب دیکھا جائے اگر کہ آقا رو رہے ہیں، آہوزاری میں ہیں، کیفیت میں ہیں، سجدے میں ہیں، وہ کون سی چیز تھی کہ صدیق اکبر پیچھے سے آتے ہیں، آ کے حضور علیہ السلام کو جپھی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بس یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. اور حضور کو صدیق پر اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ ان کے کہنے پر دعا ترک کر کے خوشی خوشی خیمے سے باہر کود کے آ جاتے ہیں.